بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 323 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس ادعاء الملک مع الاقرار بالید للغیر کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَ فُلَانٍ سے لے کر كَانَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ اصل نمبر 1، الید دلیل الملک فمن اقر بالید للغیر ثم اختلف فی الملک فالقول قول المقر له بالید، کہ قبضہ یہ ملکیت کی دلیل ہے، پس اگر کسی نے دوسرے کے لیے ملکیت کا اقرار کیا اور پھر دونوں کا یعنی مقر اور مقر له دونوں کا ملکیت میں اختلاف ہوا، تو اس صورت میں جس کے لیے قبضے کا اقرار کیا گیا ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔ نمبر 2، الدیون تقضی بامثالها لا باعیانها، کہ قرضوں کو ان کے امثال سے ادا کیا جاتا ہے نہ کہ اعیان سے۔ نمبر 3، قبض الدین قبض مضمون، کہ دین پر قبضہ کرنا یہ قبض مضمون ہے، یعنی اس کی وجہ سے ضمان واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، الضروری الطبعی لا يظہر فی مقابلۃ المقصود المتبوع، کہ جو چیز ضرورت کی بنا پر طبعاً ثابت ہو تو وہ اصل اور مقصود کے مقابلے میں ظاہر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، المأخوذ علی جہت البدل مضمون، کہ جو چیز بدل کے طور پر لی جائے یعنی اس کا بدل واجب ہو تو وہ چیز مضمون ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جنس ادعاء الملک مع الاقرار بالید للغیر، تو فصل نمبر 1، الاقرار بید الودیعۃ، ودیعت کے قبضے کا اقرار کرنا، تو اس صورت میں مقر لہو کا قول معتبر ہوگا، اور تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آ جائے گی۔ نمبر 2، الاقرار بید الاجارۃ، کہ اجارہ کے قبضہ پر اقرار کرنا، اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر عبارت میں بات کریں گے۔ الاقرار بید الاعارۃ، اعارہ کے قبض پر اقرار کرنا، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ الاقرار بقبض مضمون، قبض مضمون کا اقرار کرنا جیسے کہ قرض، تو اس صورت میں مقر لہو کا قول معتبر ہوگا۔ الاقرار بالعمل، اسی کے لیے عمل کا اقرار کرنا، تو اس صورت میں اگر اختلاف ہو جائے تو مقر کا قول معتبر ہوگا۔ الاقرار بالید المطلقہ، مطلقاً قبضے کا اقرار کیا گیا تو اس صورت میں مقر لہو کا قول معتبر ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِنْ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ كَانَتْ وَدِيعَةً لِي عِنْدَ فُلَانٍ، اور اگر کہا کہ 1000 فلاں شخص کے پاس میرے لیے ودیعت کے طور پر رکھے ہوئے تھے، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ، پس میں نے اس سے لے لیے، فَقَالَ فُلَانٌ هِيَ لِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا، اور فلاں کہیں کہ وہ میرے ہیں تو وہ مقر سے لے لے گا، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے قبضے کا اقرار کیا، ثُمَّ ادَّعَ اسْتِحْقَاقَهَا عَلَيْهِ، اور پھر اس پر استحقاق کا دعویٰ کیا، وَهُوَ يُنْكِرُ، اور وہ انکار کر رہا ہے، فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، تو قول منکر کا معتبر ہوگا۔ قال وَلَوْ قَالَ آجَرْتُ دَابَّتِي هَذِهِ فُلَانًا فَرَكِبَهَا وَرَدَّهَا، اور اگر کہا کہ میں نے اپنے جانور فلاں کو بطور اجرت دیا تھا، پس وہ اس پر سوار ہو کر اسے واپس کیا۔ او قال آجرت ثوبی هذا فلانا فلبسه ثم رده علی، یا یہ کہا کہ میں نے اپنا یہ کپڑا فلاں کو بطور اجرت دیا، پس اس نے پہن کر پھر مجھے واپس کیا۔ وقال فلان، اور فلاں کہنے لگے کذبت، آپ نے جھوٹ بولا، وہما لی، یہ دونوں میرے ہیں، فالقول قولہ، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک ہے۔ وقال القول قول الذي اخذت منه الدابة والثوب، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا قول معتبر ہوگا کہ جس سے جانور اور کپڑا لیا گیا ہے، وهو القیاس، اور یہ قیاس ہے۔ وعلى هذا الخلاف الاعارة والاسکان، اور یہی اختلاف اعارہ اور اسکان میں ہے۔ قال وَإِنْ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ كَانَتْ وَدِيعَةً لِي عِنْدَ فُلَانٍ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے زید کے لیے 1000 کی ودیعت کا اقرار کیا کہ میرے پاس جو 1000 درہم ہے یہ میں نے زید کے پاس بطور ودیعت رکھوائے تھے اور اس سے میں نے واپس لیے، تو زید کہنے لگا کہ نہیں یہ تو میرے ہیں، آپ نے مجھ سے چھینے ہیں، تو زید کو یہ حق حاصل ہوگا
کہ مقر سے 1000 درہم واپس لے لیں. لأنه اقر بالید له، یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مقر لہو یعنی زید کا قول اس لیے معتبر ہے کہ مقر نے اس کے لیے قبضے کا اقرار کیا ہے، اور قبضہ ملکیت کی دلیل ہے. تو اگر مقر اور مقر لہو کے مابین ملکیت میں اختلاف ہو جائے تو جس کے لیے ید یعنی قبضے کا اقرار کیا گیا ہے اس کے حق میں ملکیت کا فیصلہ ہوگا، اور یہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں. اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مقر نے زید کے لیے قبضے کا اقرار کیا ہے اور پھر اسی زید پر 1000 کے استحقاق کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے ذمہ میرے 1000 درہم ہے، اور زید اس کا منکر ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. قال ولو قال اجرت دابتی هذه فلانا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا زید کے لیے ایک شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اپنا گھوڑا زید کو سوار ہونے کے لیے بطور اجرت دیا تھا، اس نے سوار ہو کر مجھے واپس کر دیا. یا یہ کہا کہ میں نے اپنا کپڑا زید کو اجرت کے طور پر دیا تھا، اس نے پہن کر پھر مجھے واپس کیا. وقال فلان، اور زید کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ تو میرے ہیں، یعنی جانور میرا ہے اور اسی طرح کپڑا میرا ہے. تو اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مقر کا قول معتبر ہوگا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مقر نے واپس جس شخص سے دابہ اور ثوب لیا ہے یعنی مقر لہو، اس کا قول معتبر ہوگا. وہو القیاس، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحبین کا قول قیاس پر مبنی ہے. وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان، اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے لیے اعارہ اسکان کا اقرار کیا، مثلا یہ کہا کہ میں نے اپنا موبائل زید کو عاریت کے طور پر دیا تھا، زید نے استعمال کر کے مجھے واپس کیا. یا یہ کہا کہ اپنا مکان میں نے زید کو رہائش کے لیے دیا تھا، وہ چند دن اس میں رہا اور مکان مجھے واپس کیا. زید کہتا ہے کہ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ موبائل تو میرا تھا. یا جس مکان میں میں رہا وہ مکان میرا اپنا تھا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مقر کا قول معتبر ہوگا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، مقر لہو جس سے موبائل یا مکان واپس لیا ہے اس کا قول معتبر ہوگا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. فلو قال خاط فلان ثوب هذا بنصف درہم، اور اگر کہا کہ فلاں نے میرے اس کپڑے کو نصف درہم کے عوض سیا، ثم قبضته، پھر میں نے اس کپڑے پر قبضہ کیا. وقال فلان الثوب ثوبی فهو على هذا الاختلاف في الصحیح، اور فلاں کہنے لگا کہ کپڑا میرا ہے، تو صحیح قول کے مطابق اس میں بھی یہی اختلاف ہے. وجہ القیاس ما بیناہ فی الودیعۃ، اور قیاس کی دلیل وہ ہے کہ جو ہم ودیعت میں بیان کر چکے ہیں. وجہ الاستحسان وہو الفرق، اور استحسان کی دلیل یہ ہے اور وہ دونوں کے مابین فرق ہے. ان الید فی الاجارۃ والاعارۃ ضروریۃ، کہ اجارہ اور اعارہ میں قبضہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے. تثبت ضرورت استیفاء المعقود علیہ، معقود علیہ کو وصول کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے. وہو المنافع، اور وہ منافع ہیں. فیکون عدما فیما وراء الضرورت، پس وہ ضرورت سے ما وراء عدم شمار ہوں گے. فلا یکون اقرارا لہو بالید مطلقا، لہذا اس کے لیے مطلقاً قبضے کا اقرار نہیں ہوگا. بخلاف الودیعت، برخلاف ودیعت کے. لأن الید فیہا مقصودۃ، اس لیے کہ قبضہ اس میں مقصود ہوتا ہے. والایداع اثبات الید قصدا، اور ودیعت کے طور پر رکھوانا قبضے کو قصداً ثابت کرنا ہے. فیکون الاقرار به اعترافا بالید للمودع، پس اس پر اقرار مودع کے لیے قبضے کا اعتراف ہوگا. ووجہ آخر، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ان فی الاجارۃ والاعارۃ والاسکان اقر بید ثابتۃ من جہتہ، کہ اجارہ، اعارہ اور اسکان میں اپنی طرف سے ثابت قبضے کا اقرار ہے. فیکون القول قولہ مع یمینہ فی کیفیتہ، لہذا
اس کے کیفیت میں اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ ولا كذلك في مسألة الودیعہ، اور ودیعہ کے مسئلہ میں اس طرح نہیں ہے، لأنه قال فيها كانت ودیعة، اس لیے کہ ودیعت کے مسئلہ میں اس نے یہ کہا ہے کہ 1000 درہم بطور ودیعت تھے، وقد تكون من غیر صنعه، اور بسا اوقات ودیعہ اس کی صنع کے بغیر ہوتا ہے، حتی لو قال اودعتها كان على هذا الخلاف، یہاں تک کہ اگر اس نے اودعتها کا لفظ استعمال کیا تو اس میں یہی اختلاف ہوگا۔ ولو قال خاط فلان ثوبی هذا بنصف درہم، اور اگر یہ کہا کہ میرا یہ کپڑا زید نے نصف درہم کے عوض سیا ہے، اور پھر میں نے اس کپڑے پر قبضہ کیا، زید کہتا ہے کہ نہیں، یہ کپڑا تو میرا ہے، تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے کہ جو سابق میں گزر چکا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کپڑا مقیر کا ہوگا، اس میں مقیر کا قول معتبر ہوگا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جس شخص نے یہ کہا کہ ثوب کہ یہ کپڑا میرا ہے، اس کا قول معتبر ہوگا۔ وجہ القیاس ما بیناہ فی الودیعۃ، صاحبین کا قول چونکہ قیاس پر بنا تھا تو قیاس کی دلیل وہی ہے کہ جو اوپر بیان کی گئی، یعنی لأنہ اقر بالید لہ وادعى استحقاقها علیہ وہو ینکر، کہ مقر نے مقرلہو کے لیے قبضے کا اقرار کیا اور پھر اسی پر 1000 کے درہم کے استحقاق کا دعویٰ کیا، اور مقرلہو اس کا منکر ہے، اور منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ یہ قیاس کی دلیل ہے جس پر صاحبین رحمہم اللہ تعالی اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی نے اخذ کیا ہے۔ ووجہ الاستحسان وہو الفرق، امام صاحب کا قول جو تھا وہ استحسان پر مبنی تھا، تو یہاں سے دلیل استحسان ذکر کر رہے ہیں، اور یہی دلیل استحسان ودیعت اور دیگر صورتوں کے مابین فرق بھی ہے۔ اور دلیل استحسان یہ ہے کہ اجارہ اور اعارہ میں قبضہ ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کی بنا پر ثابت کیا گیا ہے، اس لیے کہ اجارہ اور اعارہ میں معقود علیہ جو ہے وہ منافع ہیں، اور منافع قبضہ کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے منافع کے وصولی کے لیے قبضے کو ثابت کیا، اور ضابطہ ہے کہ الضرورت تقدر بقدرها، کہ ضرورت جتنی ہوتی ہے اسی حد تک محدود رہتی ہے، اس سے ماوراء کسی چیز میں مؤثر نہیں ہوتی، لہٰذا منافع حصول ہونے کی حد تک تو یہ قبضہ ثابت ہوگا، اور منافع سے ماوراء یہ قبضہ کل معدوم ہوگا۔ فلا يكون اقرارا له بالید مطلقا، لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اجارہ اور اعارہ میں قبضہ ضروریہ ہے، ضرورت کی بنا پر ثابت ہے، تو یہ قبضہ اپنے حد تک محدود رہے گا، یعنی استیفاء منافع تک محدود رہے گا، اور جہاں تک عین مستاجرہ ہے یا جو چیز عاریت کے طور پر دی گئی ہے اس کی طرف یہ قبضہ متعدی نہیں ہوگا، تو جب اس میں قبضہ معدوم ہوا تو قبضہ ہی ملکیت کی دلیل ہے، تو مقرلہو کے لیے اس میں ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ بخلاف الودیعۃ، اور جہاں تک ودیعہ کی بات ہے تو اس میں قبضہ مقصود ہوتا ہے، اور ادا قصدی طور پر قبضے کو ثابت کرنے کا نام ہے، لہٰذا ودیعت پر اقرار کرنا مودع کے لیے قبضہ کا اعتراف ہے کہ وہ اس پر قابض ہے، اور قبضہ ملکیت کی دلیل ہے۔ تو جب مقر نے یہ کہا کہ فلاں کے پاس بطور امانت رکھوائے تھے تو اس کے لیے قبضہ کا اعتراف کیا، اور قبضہ ملکیت کی دلیل ہے، تو مودع کے لیے ملکیت کا اعتراف کیا، تو اس وجہ سے ودیعت کی صورت میں مقرلہو جو کہ مودع ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔ ووجہ آخر، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اجارہ، اعارہ اور اسکان میں، یعنی مقر نے جب یہ کہا کہ میں نے اپنا گھوڑا یا کپڑا آپ کو اجارہ کے طور پر یا فلاں چیز عاریت کے طور پر دی تھی اور پھر واپس لی، یا گھر رہائش کے لیے دیا تھا اور پھر واپس لیا، تو اس میں مقر کی طرف سے قبضہ ثابتہ کا اقرار ہے، لہٰذا اس کی کیفیت میں بھی مقر ہی کا قول معتبر ہوگا، برخلاف ودیعت کے کہ اس میں مقر کی طرف سے قبضہ ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ودیعت میں مقر کے قول کا اعتبار بھی نہیں ہے بلکہ مقرلہو کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ولا كذلك في مسألة الودیعہ، یعنی اجارہ، اعارہ اور اسکان میں مقر کی طرف سے قبضہ ثابتہ پر اقرار کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے
اس کی کیفیت میں بھی مقر ہی کا قول معتبر سمجھا، اور جہاں تک ودیعت کا مسئلہ ہے تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ودیعت پر اقرار اس کے قبضہ پر اقرار نہیں ہے، اس لیے کہ ودیعت تو قبضہ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ بئی طور کے مودع نے یہ 1000 درہم لقطہ کے طور پر بطور امانت رکھے ہو، تو اس میں مقر کی طرف سے قبضے کا اقرار نہیں ہے۔ تو جب مقر کی طرف سے قبضے کا اقرار نہیں ہے تو اس کی کیفیت میں بھی اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مقلہو جو کہ استحقاق کا منکر ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ حتی لو قال اودعتها کان علی هذا الخلاف، اگر مقر نے کانت ودیعتا کے بجائے اودعتها کا لفظ استعمال کیا تو اس میں چونکہ اس کے سنا کو عمل و دخل ہے، اس وجہ سے اس میں بھی یہی سابقہ اختلاف ہوگا۔ وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى ذِكْرِ الْأَخْذِ فِي طَرَفِ الْوَدِيعَةِ، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔